بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین وبعد۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم لوگوں نے نفلی روزے کی فضیلت اور شوال کے 6 روزے کے مستحب ہونے کے حوالے سے پڑھا تھا کہ نفلی روزوں میں شوال کے بھی 6 روزے ہیں، شوال کے 6 روزے ہیں، اور اس حوالے سے مصنف موصوف رحمہ اللہ علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ نے جو باتیں ذکر کی ہیں ان باتوں کو ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ آج کا ہمارا جو درس ہے اس کا تعلق بھی نفلی روزے سے ہے، اور نفلی روزے میں یوم عرفہ کا روزہ بھی ہے، عرفہ کا روزہ بھی ہے، اور اس حوالے سے شیخ رحمہ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ اس طرح آپ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے کہ خود شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں صوم یوم عرفہ لغیر الحاج، صوم یوم عرفہ لغیر الحاج، کہ غیر حاجی کے لیے، غیر حاجی کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ، غیر حاجی کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ۔ اب یہ کہ غیر حاجی کے لیے عرفہ کے دن کے روزے کا حکم کیا ہے، اس سے متعلق شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں یستحب صوم یوم عرفہ لغیر الحاج، کہ غیر حاجی کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ مستحب ہے، غیر حاجی کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ مستحب ہے۔ اور پھر اس حکم کی دلیل بیان کی گئی ہے کہ اگر غیر حاجی کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ مستحب ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ شیخ رحمہ اللہ نے دلیل کے طور پہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان کی ہے، کہتے ہیں والدلیل علیہ حدیث ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث کے پہلے حصے میں عرفہ کے روزے کا جو ثواب ہے اس ثواب کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صیام یوم عرفہ، کہ عرفہ کے دن کے روزے، عرفہ کے دن کے روزے احتسب علی اللہ، احتسب بمعنی ارجو منہ، ای ارجو من اللہ، ارجو من اللہ، میں اللہ رب العالمین سے اس بات کی امید کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے 1 سال پیوستہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 1 سال پیوستہ کے گناہوں کو اللہ رب العالمین کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ۔ پتہ یہ چلا کہ عرفہ کے دن کے روزے کی یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص اس دن کے روزے کا اہتمام کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اس کے 1 سال پیوستہ کے گناہ، جو صغائر گناہ، جو کیا ہے صغائر گناہ کو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ کہا ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ، جس طرح 1 سال پیوستہ کے گناہ معاف ہوں گے اسی طرح 1 سال اگلے سال کے بھی گناہوں کو اللہ رب العالمین کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ آدمی کے 2 سال کے صغائر کیا ہے معاف ہو جاتے ہیں، ایک پچھلے سال کے اور دوسرا کیا ہے اگلے سال کے۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَا أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ۔ اگر کوئی آدمی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اس روزہ کے رکھنے کی وجہ سے اس کے 1 سال کے پہلے جو گناہ اس سے صادر ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے پیوستہ سال کے گناہ کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، وہ سال جو کیا ہے؟ گزر چکا ہے، وہ سال جو گزر چکا ہے، اس سال میں جو صغائر اس سے سرزد ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان صغائر کو اس کی اس نیکی کی وجہ سے، عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ معاف فرما دے گا۔ اس حدیث سے شیخ رحمہ اللہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ غیر حاجی کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ مستحب ہے، غیر حاجی کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ مستحب ہے، اور کہتے ہیں کہ قال العلماء ومنهم الامام النووی اذا اجتنبت الکبائر، کہ عرفہ کے دن کا روزہ ہو یا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ ہو، آدمی کے صغائر اس صورت میں یا اس حالت میں معاف ہوتے ہیں یا اللہ رب العالمین معاف فرماتا ہے جب وہ آدمی کیا ہے؟ کبائر سے اجتناب کرے، کبیرہ گناہوں سے بچے، کبیرہ گناہوں سے اپنی حفاظت کرے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے جو دوسرا نقطہ ذکر کیا ہے، کہتے ہیں وَلَا يُسْتَحَبُّ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِلْحَاجِ، کہ حاجی کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ مستحب یا کہ مسنون نہیں ہے۔ حاجی کے لیے اگر کوئی حج کر رہا ہے اس کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا مستحب نہیں ہے، مسنون نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے اس کی بھی علت کو اور وجہ کو شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یصمہ، کہ حاجی کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ اس لیے مسنون نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کا روزہ نہیں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں رہی، اس لیے ہم مسلمانان بھی عرفہ کے دن کا روزہ نہیں رکھیں گے جب ہم کیا ہے حج کی نیت کے سے وہاں پہنچے ہو یا کہ ہم عرفہ میں کیا ہے موجود ہو، حج کر رہے ہو، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے اس دن کا روزہ رکھنا مستحب اور مندوب نہیں ہے۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یصمہ، فعن ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ عنہ انہم شکوا فی صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ، کہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفہ کے دن کے روزے سے متعلق کیا ہے شک کیا، یا کچھ لوگوں کو شک ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ چنانچہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فَأَرْسَلْتُ بِلَبَنٍ، تو ہم نے ایسا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرفہ کے دن ہی کیا ہے دودھ بھیجا، کیا بھیجا؟ دودھ بھیجا۔ فَأَرْسَلْتُ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِعَرَفَةٍ، کہتی ہیں کہ میں نے جب دودھ بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عین عرفہ کے دن، اور اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں خطبہ دے رہے تھے، عرفہ کے مقام پر خطبہ دے رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو پی لیا، اس دودھ کو پی لیا۔ پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن روزے سے نہیں تھے، روزے کی حالت میں نہیں تھے، اور اسے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ حاجی کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ مسنون نہیں ہے۔ اگر مسنون ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے ہوتے،
جب دودھ ان کے پاس بھیجا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش نہ فرماتے، یا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دودھ کو واپس کر دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پی لیا۔ اور یہ متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور شیخ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ حاجی کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ مسنون نہیں ہے۔ مزید کیا ہے، ایک دوسری روایت بھی ذکر کی گئی، وعن میمونۃ رضی اللہ عنہا ان الناس شکوا فی صیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ فارسلت الیہ بحلاب۔ اسی سابقہ حدیث کے ہم معنی یہ حدیث بھی ہے کہ جب لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ شک ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، تو میمونہ کہتی ہیں فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِحِلَابٍ۔ الحلاب جو کہتے ہیں، الحلاب الإنا کو کہتے ہیں، الإنا الذي يجعل فيه اللبن، اس برتن کو کہتے ہیں جس میں کیا دودھ رکھا جاتا ہے، وہ برتن جس میں دودھ رکھا جاتا ہے اس کو حلاب کہا جاتا ہے، یا اسی طرح اللبن المحلوب کو بھی حلاب کہتے ہیں، یعنی جو دودھ کیا ہے دوہا گیا ہو، باضابطہ کیا دوہ کر رکھا گیا ہو، اس کو بھی حلاب کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسے برتن میں بھی پہ اطلاق ہوتا ہے جس میں دودھ کیا عام طور پہ رکھا جاتا ہو، اگرچہ اس وقت کیا اس میں دودھ نہ ہو، پتہ یہ چلا کہ دودھ کے برتن پر حلاب کا اطلاق ہوتا ہے، دودھ کے برتن پہ حلاب کا اطلاق ہوتا ہے۔ کہتی ہیں کہ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِحِلَابٍ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عرفہ میں موجود تھے، فَشَرِبَ مِنْهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس دودھ سے پیا، اس دودھ سے کیا ہے پیا، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ، اور جو لوگ عرفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے وہ سارے لوگ یہ منظر کیا ہے دیکھ رہے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ حاجی کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ مسنون نہیں ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ مزید اس بات کی تائید کے لیے کہ حاجی کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ مسنون نہیں ہے، کہتے ہیں کہ وسئل ابن عمر رضی اللہ عنہما عن صوم یوم عرفہ بعرفہ، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں، عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے حوالے سے، تو آپ دیکھیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا کہا انہوں نے حججت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یصمہ، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کا روزہ نہیں رکھا، وما ابی بکر فلم یصمہ، میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی حج کیا، انہوں نے بھی عرفہ کے دن کا روزہ نہیں رکھا۔ اس کے بعد وما عمر فلم یصمہ، اور میں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی حج کیا لیکن انہوں نے بھی عرفہ کے دن کا روزہ نہیں رکھا، وما عثمان فلم یصمہ، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی مجھے حج کرنے کا شرف حاصل ہوا لیکن انہوں نے بھی روزہ نہیں رکھا، وَأَنَا لَا أَصُومُهُ، اور میں بھی کیا ہے روزہ نہیں رکھتا ہوں، کس صورت میں؟ جب کیا ہے میں عرفہ میں رہوں، یا ہے کہ میں حج کو جاؤں تو عرفہ کے دن کا روزہ میں نہیں رکھتا ہوں۔ کہا وَلَا آمُرُ بِصَوْمِهِ وَلَا أَنْهَا عَنْهُ، اور نہیں میں اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہوں اور نہیں کیا میں اس چیز سے کیا ہے منع کرتا ہوں۔ خیر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت یہ رہی کہ اگر وہ حج پر ہوتے تھے تو عرفہ کے دن کا روزہ نہیں رکھتے تھے،
اور کہتے ہیں فالافضل شیخ رحمہ اللہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کے ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں فالافضل للحاج ان یفطر یوم عرفہ، کہ حاجی کے لیے افضل یہ ہے، حاجی کے لیے افضل یہ ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ نہ رکھے، عرفہ کے دن روزہ نہ رکھے، اقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم و خلفائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور خلفائے راشدین کی پیروی کرتے ہوئے، وخوفا من ان یکون من المخالفین لسنته صلی اللہ علیہ وسلم وسنت خلفائہ الراشدین، کہ ایسا نہ ہو کہ حاجی عرفہ کے دن کا روزہ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مخالف قرار پائے اور اسی طرح خلفائے راشدین کی سنت کا مخالف سمجھا جائے۔ کہتے ہیں وَلِمَا فِيهِ مِنَ التَّقَوِّ عَلَى الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ، اور پہلی علت جو مصنف رحمہ اللہ نے بتلائی کہ اگر حاجی ہے تو عرفہ کے دن کا روزہ نہ رکھے، اس کی سب سے اہم علت، سب سے اہم وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں رہی کہ حالت حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا ہو، یا ایک اسی طرح خلفائے راشدین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہو۔ اور دوسری وجہ روزہ نہ رکھنے کی، حاجی کے لیے عرفہ میں روزہ نہ رکھنے کی دوسری علت یہ ہے کہ اس سے حاجی کو تقویت ملتی ہے۔ روزہ نہ رکھے تو پھر کیا ہوگا، وہ کھائے گا پیے گا، جس کی وجہ سے کیا ہے اس کو تقویت پہنچے گی، اور جو عرفہ کا مقام ہوتا ہے وہ مقام دعا ہوتا ہے، مقام التجا ہوتا ہے، اور حاجی کا پوری گریہ زاری کے ساتھ اللہ رب العالمین سے کیا ہے محو کلام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا اور استغفار کرتا ہے، تو دعا کرنے میں بھی کیا ہے اس کو آسانی ہوگی اور تھکاوٹ کیا ہے وہ محسوس نہیں کرے گا۔ وَلِمَا فِيهِ مِنَ التَّقَوِّ عَلَى الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ، اور یہ جو عرفہ کا مقام ہے یہ دعا کا مقام ہے، ذکر و اذکار کا مقام ہے، اس لیے آدمی کیا ہے روزہ نہ رکھے۔ اس لیے آدمی سے مراد کیا ہے حاجی، کیا ہے حجاج، غیر حجاج کی بات نہیں، حجاج عرفہ کے دن کا روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو پھر ان کو وہ طاقت و قوت حاصل نہیں ہو پائے گی، جس کی وجہ سے کیا ہے بکثرت اللہ رب العالمین سے کیا ہے دعا ذکر و اذکار کیا ہے کر سکیں، یا دعا اور استغفار کیا ہے کر سکیں۔ یہ ہمارا پہلا موضوع تھا عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے حوالے سے، اور ہم لوگوں نے اس ضمن میں یہ جانا کہ غیر حاجی کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا مسنون ہے اور اس کے دلائل موجود ہیں۔ دوسرا نقطہ ہم لوگوں نے یہ جانا کہ حاجی کے لیے افضل یہ ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ نہ رکھے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعا اور استغفار کر سکے۔ آج کے درس کا جو دوسرا ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق بھی نفلی روزے سے ہے۔ شیخ رحمہ اللہ مصنف موصوف کہتے ہیں صوم یوم عاشوراء، صوم یوم عاشوراء، عاشوراء کے دن کا روزہ، عاشوراء کے دن کا روزہ۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں یستحب الاکثار من الصیام فی شہر المحرم، قبل اس کے کہ عاشوراء کے دن کے روزے کے بارے میں بتلائے ایک مطلق بات مصنف رحمہ اللہ نے یہ بتلائی کہ جو پورا محرم کا مہینہ ہے یہ خیر کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اس پورے مہینے میں صرف عاشوراء ہی نہیں، عاشوراء تو ہے ہی، زیادہ کیا ہے مستحب ہے، تاکیدی امر ہے کہ آدمی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھے۔ لیکن اگر آدمی چاہتا ہے کہ عاشوراء کے علاوہ بھی ماہ محرم میں روزے رکھے تو اس کی گنجائش ہے اور آدمی کیا ہے رکھ سکتا ہے۔ کہا یستحب الاکثار من الصیام فی شہر المحرم، کہ ماہ محرم میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا یہ کیا ہے مستحب ہے۔
زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل کہ ماہ محرم میں عموماً یا کہ مطلقاً زیادہ روزہ رکھنا مستحب ہے، مسنون ہے۔ کہتے ہیں لحدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزے کے بعد یعنی فرد روزے کے بعد جس مہینے کا روزہ سب سے زیادہ افضل ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ شہر اللہ المحرم، محرم کا مہینہ ہے۔ جو مہینہ کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے۔ ایسے سارے مہینے اللہ رب العالمین کے ہیں، لیکن خاص طور سے اس ماہ محرم کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کی ہے، جس سے اس ماہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، کہ 5 وقتہ کے بعد فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز کون سی ہے؟ صلاۃ اللیل، رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اس حدیث سے شیخ رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مطلق طور پہ ماہ محرم میں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے اور یہ مستحب ہے۔ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اس کے بعد اس عموم کے بعد شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَيَتَأَكَّدْ استحباب صوم اليوم العاشر من المحرم لحدیث ابی قتادہ رضی اللہ عنہ عند الامام مسلم۔ کہتے ہیں کہ ماہ محرم میں بالعموم ہم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ سکتے ہیں، مستحب ہے، لیکن خاص طور سے ماہ محرم میں بھی خاص طور سے 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یہ کیا ہے؟ زیادہ مستحب ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے، اور وہ حدیث گزر بھی چکی، آج اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَا احتسب علی اللہ یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، مجھے اس بات کی پوری امید ہے اللہ رب العالمین سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس بندے کے 1 سال پیوستہ کے گناہ کیا ہوں گے؟ معاف ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ یہ پہلی دلیل عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے حوالے سے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے صحیحین کی دوسری روایت ذکر کی ہے، جو حدیث مروی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ کہتے ہیں وَلِمَا رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا قالت كان یوم عاشوراء تصومه قریش فی الجاہلیہ، کہ عاشورہ کے دن کا روزہ زمانے جاہلیت میں اہل قریش رکھا کرتے تھے، یعنی کفار قریش بھی عاشورہ کے دن کے روزے کا اہتمام کرتے تھے، اس کا التزام کرتے تھے اسلام سے قبل۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصومه فی الجاہلیہ، جس طرح قریش کے لوگ اسلام سے قبل عاشورہ کے دن کے روزے کا اہتمام کرتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ فلما قدم المدینہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مدینہ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، سامہ وامر بصیامہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ فلما فرض رمضان، جب اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا،
तरक यौम आशूरा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन रोज़ा रखना छोड़ दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमन शाअ सामहु व मन शाअ तरकहु, कि जो चाहे रोज़ा आशूरा का रखे और जो चाहे आशूरा का रोज़ा न रखे। बतलाना ये चाहते हैं इस हदीस से कि रमज़ान के रोज़े की फ़र्दियत से क़बल आशूरा का रोज़ा गोया क्या था, फ़र्द था, लेकिन रमज़ान के रोज़े की फ़र्दियत के बाद ये रोज़ा आशूरा का मुस्तहब बाक़ी रहा, इस्तिहबाब उसका बाक़ी रहा। यानी अगर आदमी रोज़ा रखता है सवाब होगा, और अगर रोज़ा नहीं रखता है तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। और यही बात अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की है, जिसमें ये इजाफ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी बतलाया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद भी इस तारीख को यानी आशूरा के दिन रोज़ा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं ज़िंदा रहा और मैं मेरी हयात क्या है बाक़ी रही तो आइंदा साल मैं क्या है 9 तारीख का रोज़ा रखूँगा। फिर क्या है, इस ताल्लुक़ से इख्तलाफ है, अहले इल्म के मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं कि आदमी आशूरा का रोज़ा 10 मुहर्रम को रखे या कि 9 मुहर्रम को रखे, या कि कोई आदमी अगर 10 के साथ 11 का रखता है तो उसका हुक्म क्या है। इंशाअल्लाह इस नुक्ते की वजाहत आइंदा दर्स में आपके सामने की जाएगी। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।